کہ قرآن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جی ہم آج الحمدللہ پہلا دن ہے ہمارا اس نشست کا کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کی اور آپس میں اس پر مکالمہ کرنے کی جسارت کر رہے ہیں. تو سب جی سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ قرآن کا کیا مطلب ہے. تو یعنی آپ بھائیوں میں سے کوئی اس پہ روشنی ڈالنا چاہے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی اگر بتا دے کہ قرآن کا مقدمہ کیا ہے آپ لوگوں کی نظر میں، ٹھیک ہے، تو اس سے آسانی ہو. جی جی میرے خیال میں بھائی مزمل بسم اللہ کریں. میرے خیال سے آپ پڑھیں بھائی، آپ اس پہ جو ہے تھوڑی روشنی ڈالیں، پھر میں اپنی رائے بھی جو ہے سامنے رکھوں گا. چلیں پھر ایک کام کر رہے ہیں اسرار بھائی، آپ بولیں، ہم لوگ اپنا مائک میوٹ کر رہے ہیں 2 منٹ کے لیے. اچھا چلیں، جو میں اس سلسلے میں جو کچھ بھی میری فہم ہے، جو کچھ میری معلومات ہے، اس کے اعتبار سے میں بسم اللہ کرتا ہوں. قرآن کیا ہے اور اس کا مقصد بتانا ہے. جی یعنی اس کا مقدمہ کیا ہے آپ کے خیال سے؟ بالکل، جو چیز مطلب یعنی قرآن کس حوالے سے، مطلب کس قسم کی کتاب ہے، اس کے فوائد بھی ہو سکتے ہیں، مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی آپ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں. جی چلیں میں بسم اللہ کرتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس کا فہم حاصل کرنے اور اس کے متعلق غور و فکر کرنے کے لیے وقت نکالنے کی بھی توفیق دی. اور اس بات کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم جو ہے وہ مطلب ایک نشست ایسی مقرر کریں جس میں ہم قرآن فہمی کریں. اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ سنت ہے کہ جب اس کی کسی نعمت کا شکر کیا جائے تو وہ اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم میری نعمتوں کا جتنا شکر کرو گے میں ان کو بڑھاتا رہوں گا. اول تو یہ کہ ہم قرآن فہمی کی اس نشست کے حوالے سے لاکھ شکر گزار رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اپنے پرسنلی انٹرنلی اپنی فیلنگز کے اعتبار سے بھی، اور اللہ رب العزت سے اس حوالے سے اس کی مدد اور اس کی جو ہے نصرت ہے اور اس کی جو تائید ہے اس کے لیے دعا گو بھی رہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب ہم کچھ کرنے جاتے ہیں، خاص طور دینی کام یا کوئی ایسا کام جس میں ہمیں دین کا فہم حاصل کرنا ہے یا دین کی ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے، تو بلا شبہ اس میں سب سے زیادہ مصیبت اور بڑی جو چیز ہے جو مانے رہتی ہے اس کو مطلب کنٹینیو کرنے میں اور اس کو صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے میں، وہ شیطان کی دراندازی ہے. ہمارے اپنے نفوس کی جو پیرا روی ہے وہ ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ ڈسٹرب کر سکتی ہے. تو اس کے لیے اللہ کی پناہ بھی پکڑی جائے اور اللہ رب العزت کا بہت شکر کیا جائے. پہلے تو یہ ہے. پھر یہ کہ بات اب یہ ہو رہی ہے کہ جناب قرآن کیا ہے اور قرآن کا مقصد کیا ہے. تو قرآن کو لفظی معنی میں جو ہمیں علم میں ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کی جو معنی ہے لفظی معنی، وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھا جائے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے. اور اگر ہم قرآن مجید کی بات کریں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، تو عربی میں عموماً اس کو القرآن کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم رہے کہ یہ کس کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر یہ کہ کیونکہ اب قرآن ساری دنیا میں بھی اور عرب میں بھی اور غیر عرب میں بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے، قرآن ہی کہا جاتا ہے. حالانکہ اس وقت اس کے لفظی معنوں پر کوئی نہیں دیکھتا. قرآن کا لفظ سنتے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ وہ کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جس کو مسلمان اپنی مقدس کتاب کہتے ہیں. تو لفظی معنی تو اس کے بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے. مقصد کے اعتبار سے جو کچھ ہمیں اب تک پتہ ہے، اگر بھائی عظیم یہ کہہ دیتے کہ ہمیں اس حوالے سے تھوڑی سی پہلے سے تھوڑی تیاری کر لینی چاہیے، تو شاید ہمارے لیے یہ بات زیادہ موزوں اور آسان رہتی کہ ہم اپنا کچھ پڑھا ہوا حاصل مطالعہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے. لیکن ابھی کیونکہ ہم لوگ ایک دم انفارملی اچانک آ کر بیٹھے ہیں، تو اس حوالے سے جو کچھ بھی ذہنی طور پر ہے وہ انشاءاللہ شیئر کر لیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسانیت کے لیے جو ہے یعنی انسان کو جو ہے ایسا بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے کہ وہ ہدایت کے متعلق جو ہے ڈھونڈنا چاہے اور جاننا چاہے، اور جس مالک نے اور جس خالق نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ اسے ہدایت سے بہرمند نہ ہونے دے یا اس کا انتظام نہ فرمائے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کو جو ہے بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب بتایا ہے. یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے، اور وہ بھی فرمایا ہے کہ ہدی للمتقین، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو تقوی رکھتے ہیں. تو بنیادی طور پر نہ صرف یہ ہے کہ قرآن کا مقصد ہدایت حاصل کرنا اور ہدایت دینا ہے انسانیت کو، اور ایک اور اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید جو ہے ہدایت ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اپنے دلوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کا خوف رکھتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس مطلب یہ کہ قرآن کے ذریعے سے کچھ اور ہمارے مقاصد اپنے ذہن میں ہوں، اور ہم مطلب یہ کہ کوئی اعتراضات ڈھونڈنے نکلے ہیں، کوئی قرآن سے سائنس نکالنے کے لیے نکلا ہے، کوئی فلسفہ ڈھونڈنے کی کوشش میں ہے،
تو یقیناً اس کو قرآن سے وہ ہدایت نہیں ملے گی. قرآن سے ہدایت اس کو ملے گی جو ہدایت کا طالب ہوگا, جو ہدایت ہی لینا چاہتا ہوگا. وہ یہ نہ چاہے کہ میں اپنے فقہ اور اپنے مسلک اور اپنے نقطہ نظر کو اس میں سے ڈھونڈوں. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پہلے سے اپنے ذہن میں کچھ پری کنسیوڈ قسم کے جو ہے نا وہ کنکلوژنس ڈرا کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا. تو پہلے تو یہ کہ ہمیں خالی ذہن ہونا ہے کہ میں کسی بھی مکتب فکر, کسی بھی عالم, کسی بھی نقطہ نظر سے چاہے اتفاق رکھتا ہوں, میں اس وقت بالکل خالی ذہن ہوں. جو میرے ذہن میں پہلے سے تھا وہ اس کو پہلے ریموو کر لے. اور معلوم ہے کہ یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے. میں تو اپنے طور پر تو کم از کم یہی سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک بھی یہ بات انتہائی مشکل ہے کہ میں جو کچھ قرآن کے حوالے سے, دین کے حوالے سے پہلے سے جانتا ہوں اس کو جو ہے وہ ریموو کر لوں, یا نہیں تو کم از کم تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف ہی رکھ دوں. ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن کوشش کر کے اللہ سے مانگ کر اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ہماری جو فہم ہے, جو ہماری عقل ہے, جو کچھ ابھی تک ہم نے سمجھا ہے, یہ سب صفر ہے. آپ ہمیں جو سمجھانا چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں, آپ ہمیں جو ہے وہ سمجھائیے. تو ہدل للمتقین یعنی کہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. تو تقوی کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم ڈریں اللہ سے. ڈرتے ڈرتے چلنا ہے اس کام میں, اور کرتے کرتے ہی آخر تک جانا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے. تو یہاں تک میں اپنی بات ختم کروں گا. بھائی عظیم اپنی بات شروع کریں. جزاک اللہ الخیر اسرار بھائی. یعنی آپ کی بات کا جو لب لباب مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ اول ذکر تو یہ بات کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے, اور اس سے فلسفہ اور سائنس کی تلاش کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر مل جائے الگ بات ہے, مگر اپنا جو اس کا اصل مقصد ہے وہ ہدایت ہے انسانیت کے لیے. اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کو پڑھنے کا جو طریق ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنا تھاٹ بیگیج جو ہے, وہ جو پہلے سے آپ کا پری کنسیوڈ مائنڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ جو ہے وہ وڈرا کر دیں, اس کو جو ہے آپ گرا دیں, اور پھر اپنے آپ کو مکمل سرنڈر کر کے قرآن مجید کے پیغام کے سامنے اس کو پھر پڑھیں اور پوچھیں کہ جی وہ کیا کہتا ہے اور کیا سمجھاتا ہے. اگر آپ ایسا نہ کریں گے اور پہلے کے کچھ عقائد لے کر جائیں گے اور اپنے مسلکی عقائد لے کر جائیں گے اس میں, تو پھر یہ ہوگا کہ آپ اپنی ہی باتوں کی جسٹیفیکیشن اس میں ڈھونڈتے رہیں گے اور اصل ہدایت کو نہیں پا پائیں گے. بہت شکریہ. اچھا بالکل درست فرمایا. اسرار بھائی آپ کہیے, آپ کہنا چاہتے ہیں یا میں کہوں پہلے بات؟ آپ بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ. سوری, میں بسمل بھائی سے مخاطب تھا. بسمل بھائی آپ کہیے, آپ پہلے کہنا چاہیں گے کہ میں کہوں؟ نہیں سرکار, آپ شروع کیجیے, پھر میں آپ کو. اچھا دیکھیں, میں بڑا مختصر سی اس پہ بات کرتا ہوں کیونکہ بہت اچھے سے اسرار بھائی نے اس پہ بات کر دی. دیکھیں, لفظ قرآن جو ہے نا, اس کے بارے میں جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ یعنی ایک رائے تو یہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ لفظ قرن سے نکلا, ٹھیک ہے, جس کے معنی ہے ملا دینے کے. اور ملا دینے سے مراد یہ کہ جتنے صحائف اور جتنی الہامی کتابیں جو اس سے پہلے آئی ہیں, ٹھیک ہے, اور جو پیغامات آج تک اللہ تعالیٰ اس انسانیت کو دیتے آئے ہیں, ان تمام پیغامات کو ایک جگہ ملا دیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ ایک مرکب کتاب ہے. تو ایک رائے تو یہ ہے کہ جی یہ لفظ قرن سے نکلا ہے, ٹھیک ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ لفظ قرآن سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا اقرا, ٹھیک ہے, کہ پڑھ. اور قرآن دراصل اس کے جو لفظی معنی ہے دوسری رائے کے مطابق وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو پڑھی جائے, ٹھیک ہے, جو پڑھ کے سنائی جائے, ٹھیک ہے. لہٰذا وہ جو ہم سورہ جن میں سنتے ہیں نا کہ وہ جنات کی ایک جماعت نے جو ہے نا وہ آ کر وہ اپنے قرآن سنا اور پھر جا کے بقیہ کو دعوت دی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک آج ایسی چیز سنی ہے جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, قرآن, ٹھیک ہے, جو پڑھ کے سنایا جائے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو حفاظت کا یا اس کی ٹرانسمیشن کا جو پرائمری میتھڈ ایڈاپٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ اسے ریٹن کیا جائے, لکھا جائے. لکھا بھی گیا, لیکن جو اصل مقصد یعنی جو اس کا اصل طریق اختیار کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ اسے حفظ کروایا گیا اور وہ پڑھ کے سنایا جاتا تھا. اور اس کے بارے میں جب یعنی اس کو ریوائز کیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے, اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہ حفظ کا ایک طریق چلا جو آج بھی ہمیں اپنی مساجد میں بکثرت نظر آتا ہے کہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوری جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی کریکشن کر دیتا ہے سبحان اللہ کہہ کے, یا خود سے جو ہے نا وہ اس میں بتا کے کہ بھئی یہ آپ نے جو ہے وہ پروناؤنسیشن غلط کیا ہے, یہاں آپ کو چوک ہو گئی ہے. تو یہ حفظ پڑھنا یہ دوسری رائے ہے.
تو یعنی قرآن کے متعلق لفظی طور پر تو یہ گفتگو ہے جو کہی جا سکتی ہے. پھر رہی بات یہ کہ قرآن کا مقدمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو میں بالکل اسرار بھائی سے اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے باقی باتیں کہیں، اور ساتھ میں ایڈیشن یہ کہ دراصل قرآن مجید کا جو بنیادی مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی جو ہے وہ ایک روز ختم ہو جانے والی ہے اس دنیا کی، مگر تمہارا وجود ختم نہیں ہوگا. ایک حیات اخروی بھی جو ہے وہ تمہارے انتظار میں ہے، جہاں پر تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہی جو ہے حقیقی کامیابی یا ناکامی کا معیار ہوگا. چنانچہ اس مقدمے کو وہ پیش کرتا ہے، اور اسی مقدمے کی بنیاد پر جو ہے وہ انذار بھی کیا جاتا ہے، بشارت بھی دی جاتی ہے، استدلال بھی کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا اس بات بھی کیا جاتا ہے. مگر اصل چیز جو بتانا مقصود ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ تم جو ہے یہاں پر ایک شتر بے مہار کی طرح نہیں ہو، بلکہ ایک زندگی ہے جہاں تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، تو اس کے لیے تیاری کرو، ٹھیک ہے، اور اسے اختیار کرو. جی مزمل بھائی آپ کہیے. اب بھائی اسرار صاحب اور عظیم بھائی نے بہت اچھی طریقے سے اس کے بارے میں رہنمائی کر دی ہے. ویسے تو کچھ بچتا نہیں ہے کہنے کے لیے، لیکن سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم اب قرآن کریم کی لفظی اور صرفی بحث کے اندر میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس کی جو ہے وضاحت اسرار بھائی نے بھی اپنے حساب سے کی اور عظیم بھائی نے بھی اپنے حساب سے کر دی ہے. قرآن کا مسئلہ جہاں تک جس طریقے سے میں نے اس کو سمجھا ہے، جس طریقے سے میں اس کو اپنے سمجھ کے مطابق، اپنی ناقص فہم کے مطابق اس کو لیتا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ رویوں کے بارے میں بتاتا ہے، اخلاقیات کے بارے میں بتاتا ہے کہ اخلاقیات جو ہے وہ کس طریقے سے انسان کے اندر ہونے چاہیے. اب اس اخلاقیات کے لیے پھر وہ ایک اپنا بنیاد بتاتا ہے کہ دیکھو اخلاقیات جو ہے وہ کس لیے ضروری ہیں. وہ اخلاقیات اس لیے ضروری ہیں کہ ایک خدا موجود ہے. وہ اخلاقیات اس لیے ضروری ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ صرف اسی کے اوپر سب چیزوں کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اور بھی چیز موجود ہے جس کے حوالے سے مطلب جواب دہ ہونا پڑے گا. اسی کے تناظر میں چلتے ہوئے قرآن کریم نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، لیکن مین چیز جو میں نے سمجھی ہے وہ اخلاقیات یعنی مورل ویلیوز اور مورل ورچیوز کے حوالے سے قرآن کریم جو ہے وہ بات بتاتا ہے. خیر و شر کا معاملہ ہو، شیطان کا ہو، ابلیس کا ہو، انسان کے مطلب گناہ اور ثواب کا معاملہ ہو، یا جس حوالے سے بھی، چاہے صلہ رحمی کے حوالے سے ہو، چاہے کسی کو جہاد کے حوالے سے ہو، یا کوئی بھی آپ جو ہے پہلو اٹھا لیں جس کے اندر قرآن حکم دیتا ہے یا قرآن کسی چیز کا انکار یا منع کرتا ہے کسی چیز کو کرنے سے، تو یہ میرے جو فہم کے اندر جو چیز آتی ہے، تو قرآن کا اصل مقصود جو ہے وہ مورل ویلیوز کی جو ہے ایک پیمانے کو جو ہے انسان کو فراہم کرنا، یہ قرآن کا کام ہے. اب اس کے لیے پھر جو ہے قرآن جو ہے مطلب ویسے تو یہ ہے ہی کہ انسان کی یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ ختم ہوگی، اور اس کے بعد پھر جو ہے آخرت کا حساب کتاب شروع ہوگا یا جو بھی ہوگا. یہ تو ایک بدیہی سی بات ہے، کیونکہ جانور بھی جو ہے جب یہاں سے مر کر ختم ہو جائیں گے اور دنیا سب کچھ ختم ہو جائے گی، تو وہ جو روح جو جانور کے اندر بھی پائی جاتی ہے وہ چیز واپس سے زندہ کی جائے گی، اور اس کے بعد وہ مٹی ہو جائے گی یا جو بھی ان کے ساتھ سلوک ہوگا وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن انسان کے ساتھ خاص طور پر جو شعور کا جو معاملہ ہے اور جو شعور انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اس سے انتہائی درجے کا خیر اور انتہائی درجے کا شر جو ہے مل سکتا ہے. آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے مزمل بھائی. معذرت نہیں ہے ذرا سا ایک جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مورل ویلیوز جو ہے اس کی طرف قرآن کریم بہت زیادہ جو ہے وہ بتاتا ہے، اور مورل ویلیوز صرف ثواب اور گناہ کے اوپر نہیں ہے، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ ہر لیول کے اوپر آ کر مورل ٹیچنگز جو ہے وہ دیتا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ صرف جو ہے ہمارا شعور ہے، جس طریقے کا شعور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور جس طریقے کی جو سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت انسان کو ملی ہے، اس حوالے سے اس کے
یعنی میں اس کو اس طریقے سے کہوں گا کہ جس طریقے سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس شعور کو جو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں، اسی حساب سے اگلی دنیا کے اندر جہاں پر بھی ہم آخرت کے اندر جانے والے ہیں، اسی کے مطلب پھلوں کو کاٹنا اور اسی کے جو ہے کاشتکاری کرنا، یہ ایک بہت جو ہے عجیب پیچیدہ مرحلہ ہے جس کو قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ تو دراصل جانوروں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور دیگر حیوانات جو ہیں، چاہے پیڑ پودے اس کے اندر آ جائیں، چاہے اس کے اندر یہ کتے اور بلی اور چوہے وغیرہ یہ جو لوگ ہیں، یہ سب کچھ اگر اس کے اندر آ جائیں تو ہمیں ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ ان سب کا جو شعور ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مجبور ہے۔ مجبور سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جس طریقے سے، یعنی یہ جو جانور اور حیوانات وغیرہ کا جو سلسلہ ہے، وہ چاہے ہمیں بے شک ہمیں وہ شعوردار کبھی کبھی معلوم ہوتے ہیں، جیسے مکھیوں کا شہد کے چھتے بنانا ہے یا مکڑیوں کا جالے بنانا ہے، تو یہ شعور جو ہے ان کی ایک مجبوری کے جو ہے، اگر غور سے اس کو دقیق نظر سے دیکھا جائے تو یہ ایک مجبوری ہے ان کی، یعنی جو جانور جس طریقے سے جو کام کر رہا ہے وہ اسی کام کو کرنے پر مجبور ہے، حالانکہ انسان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ انسان تو انتہائی درجے کا خیر بھی جو ہے پیدا کر سکتا ہے اور انتہائی درجے کا شر بھی اپنی ذات سے دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ سارا مقدمہ قرآن کا اٹھتا ہے کہ قرآن اسی وجہ سے جو ہے ہمیں نازل ہم پر ہوا، اور جو ہے ہم سے حساب کتاب کے حوالے سے بیسیکلی جو میرا کہنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ چاہے وہ آخری دنیا کے حوالے سے ہو، یعنی آخرت کی دنیا کے حوالے سے حساب و کتاب کا مسئلہ ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو یعنی ڈسپلے کرانا مقصود ہو، یا جو بھی سلسلہ ہو، یہ سارا کا سارا اصل میں مورل ویلیوز اور اپنی مورل ورچیوز کو برقرار رکھنے کے لیے اور انہی کی ترقی کے لیے جو ہے قرآن کریم جو ہے بات کرتا ہے، اور اس کے حوالے سے پھر جو ہے آخرت کی بھی بات آتی ہے، اسی حوالے سے پھر جو ہے آپ کو ہر قسم کی جو ہے بات آتی ہے، عذاب کی بھی آتی ہے، ثواب کی بھی آتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جس تناظر میں قرآن کریم کو لیتا ہوں۔ جی بہت شکریہ جناب۔ تو چلیں بھائی، انشاءاللہ یہ بات تو طے ہوئی کہ قرآن مجید سے ہم نے کیا کیا مقاصد حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے، اور امید ہے کہ ہم تینوں بھائی ایک دوسرے سے استفادہ کریں گے اس معاملے میں کہ ہماری کیا کیا جو ہے اس میں فائنڈنگز رہی ہیں، اور پھر اپنی اثر نو رائے کا جائزہ لیں گے اس پر کہ بھئی اگر کوئی چیز ہمیں غلطی لگی ہے یا غلطی نہیں بھی لگی ہے تو شاید اس بنیادی مقدمے کے بارے میں جو ہے نا پوری آگاہی نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا ہم اپنا قبلہ درست کریں گے اس کے معاملے میں بھی، اسرار بھائی بھی اور مزمل بھائی بھی۔ تو بس اب آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میرے خیال سے یوں کرتے ہیں کہ پہلے میں جو ہے مختصراً آیت کا بتاتا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر ہم اسرار بھائی یا مزمل بھائی کی طرف جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے ایک ایک آیات کو پڑھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ کئی آپ لوگ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بالکل جناب، جی بالکل اگری ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ تو میں پہلے تو جو ہے نا آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو قرآن مجید کی آغاز کی سورہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا کلام کر لیا جائے، ٹھیک ہے، کہ اس سے پہلے کہ ہم آیت کے اوپر آئیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، فاتحہ کے معنی جو ہیں وہ آغاز کے ہیں، ابتدا کے ہیں۔ تو جس طرح کسی کتاب کا ابتدائیہ تحریر کیا جاتا ہے، اس کا انٹروڈکشن لکھا جاتا ہے، اس کا حرف آغاز لکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن حکیم کا جو ہے وہ آغاز ہے یا اس کا ابتدائیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو آپ یوں دیکھیے کہ احادیث میں اس بات کا واضح ذکر موجود ہے کہ کوئی نماز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی سورہ فاتحہ کے بغیر، یعنی سورہ فاتحہ اسینشیل ہے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو قرآن مجید کے مثال جو ہے نا پورا قرار دیا گیا کہ جیسے کہ جس طرح سے پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ہے، اس طریقے سے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سی احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں جو سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ اہمیت کی طرف جو ہے نا نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ کس قدر جو ہے نا اہم ہے۔ یعنی ایک اور حدیث جو ذہن میں میرے آ رہی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو سب سے اونچا ذکر ہے
وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور جو سب سے اونچی دعا ہے وہ الحمدللہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اچھا، ایک بات جو ہمارے ہاں سامنے آتی ہے کبھی کبھار، وہ ملحدین کی جانب سے. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی اسلام کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں یا اسلام سے متنفر ہو گئے ہیں کسی وجہ سے، ان کی جو سب سے اونچا حملہ ہوتا ہے یا جو سب سے پرائم اٹیک ہوتا ہے وہ یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ کسی صورت یہ بات ثابت کر دیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ الہامی کتاب نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے تحریر کر لی اور یہ ان کی تحریر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بات میں وہ سورہ فاتحہ کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سورہ فاتحہ کو وہ پیش کر کے دیکھتے ہیں، پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ خدا کا کلام ہوتا، ٹھیک ہے، تو کیا یہ بات یوں کی جاتی کہ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور مجھے ہدایت دے دیجیے. یہ تو صاف ظاہر لگ رہا ہے کہ یہ کوئی شخص مخاطب ہے. ٹھیک ہے، یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ بات کہ جی مجھے ہدایت دے دیجیے. یہ الہامی کلام کہاں سے ہو گیا کہ قرآن مجید جو ہے یہ بات کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا ویلڈ آرگیومنٹ لگتا ہے جب آپ سنتے ہیں کہ بھئی اگر آپ ایک بائسڈ سوچ سے نکل کر سنیں اس بات کو، تو آپ واقعی یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ بات تو درست ہے. یعنی لہجہ تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کہ قاری اس بارے میں اپنا اظہار کر رہا ہے، جیسے میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام کرا دے، یا مجھے صحت عطا کر دے، یا فلاں کی عمر دراز کر دے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کوئی شخص کہہ رہا ہے، تو یہ ان کا پہلا وہ ہوتا ہے آرگیومنٹ. تو اس کا جواب جو ہے وہ سورۃ النساء میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مجھے اس وقت اس کی آیت یاد نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے 7 دہرائی جانے والی اور عظمت والا قرآن تم پر نازل کیا. ٹھیک ہے، یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 دہرانے والی، نہیں 7 آیات جو دہرانے والی ہیں سورہ فاتحہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں یہ بڑی قوی رائے موجود ہے علماء میں، کیونکہ یہ ہر نماز میں دہرائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اور عظمت والا قرآن تم پر نازل کیا، یعنی دونوں کے نزول کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی جانب منسوب کیا، مگر سورہ فاتحہ کو بقیہ قرآن سے الگ کر کے بھی بتایا کہ جی 7 دہرائی جانے والی اور عظمت والا قرآن نازل کیا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ اس بات کو دکھاتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ ان دونوں کے لب و لہجے میں کچھ فرق ہو. ٹھیک ہے، اچھا یہ کیوں فرق ہے؟ کیوں سورہ فاتحہ کا جو انداز ہے وہ دعائیہ ہے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں جب قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بڑی اچھے سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ عز و جل کی سنت یہ ہے کہ وہ دعا کو سنتے ہیں اور پھر اسے قبول کرتے ہیں، اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. یعنی اللہ اور بندے کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو مطلوب رکھتے ہیں کہ چاہے وہ توبہ کی صورت میں دعا کرے، چاہے وہ اپنی کسی حاجت کی صورت میں دعا کرے، لیکن بندہ دعا کرے. ٹھیک ہے، اور سنسیئرٹی کے ساتھ دعا کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس دعا کو سنتے ہیں اور پھر قبول فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ سورۃ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو میجر دعا ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کا سیدھا راستہ دکھلا دے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں کر رہے ہیں، یا ہر قاری جو پڑھتا ہے وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ یہ دعا کرتا ہے تو اس کے فوراً بعد جب سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور کس طرح فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں وہاں آپ نے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا سیدھا راستہ ہمیں بتا. ٹھیک ہے، اور سورہ بقرہ کے آغاز میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ھدی للمتقین ہے. کیا ھدی للمتقین ہے؟ قرآن حکیم. یعنی سورہ فاتحہ کا جو جواب ہے وہ قرآن مجید ہے جو ہمیں دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یعنی اس حوالے سے اس کو دیکھنا جو ہے ضروری ہے. آپ بھائیوں میں سے جو بھی اس میں ایڈ کرنا چاہے، اسرار بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں یا مزمل بھائی آپ کچھ کہنا چاہیے تو پلیز اس پہ ایڈ کیجیے. جی اسرار بھائی. میں سن رہا ہوں آپ کی بات. اسرار بھائی آپ کچھ فرما دیجیے، پھر جو ہے سورت کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیں کہنا ضروری نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بات ایسی ہے واقعی جو
جو ایڈیشن کے حوالے سے سورہ فاتحہ کے حوالے سے کچھ احادیث کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور ماشاءاللہ اس کی فضائل بھی بہت سے بتا دیے گئے کہ اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے، اور پھر اس کی اہمیت اس حوالے سے کہ جناب یہ ہر نماز میں اس کا ہونا لازم ہے، اور اس کے نہ ہونے سے نماز ہی نہیں ہوتی، تو یہ اس کی ایک اہمیت۔ دوسری بات جو انہوں نے ملحدین کے حوالے سے پوائنٹ اٹھایا وہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے اس حوالے سے، اور بعض اوقات یہ بات سامنے آتی ہے کہ اور بالکل ویلڈ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جناب جب ایک کلام انسان کا کلام نہیں ہے تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے ہدایت دے دیجئے، تو اس کا تو مطلب ظاہر نظر آتا ہے کہ جناب یہ جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود معاذ اللہ جو ہے وہ گڑھ لیا ہوگا۔ لیکن بات ساری وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سطحی مطالعے سے دیکھتے ہیں تو بات سامنے یہی اسی طرح محسوس ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی چیز کا گہرا اور دقیق مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو اسکالرلی لیول پر پڑھتے ہیں تو اس بات سے آپ بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا مقصد اور مدعا کرام ہے کیا۔ اور بھائی عظیم نے یہ بات بالکل درست کہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ پہلے تو اللہ رب العزت یہ انسانوں کو یہ تہذیب اور یہ تمیز سکھاتے ہیں کہ ہدایت کے لیے تم دعا کرو اور تمہیں ہدایت دی جائے، تو گویا کہ فاتحہ کے ذریعے سے یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم پہلے اللہ سے جو ہے وہ ہدایت کے طلبگار ہوں، اس کے لیے اس سے دعا گو ہوں، اور کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی سنجیدگی کی علامت ہے، یعنی اگر کوئی کام میرا نکلتا ہو اور مجھے کسی چیز کی اشد ضرورت ہو تو جب میں اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں دل و جان سے اس کے لیے جب سنجیدہ ہوں گا تو خود بخود میرے دل میں سے اس کے لیے الفاظ جو ہے وہ دعا کی صورت میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ اس دعا جو ہے وہ انسان کی کسی چیز کے حصول کی سنجیدگی کی علامت ہے کہ جناب یہ میرے لیے لازم ہے، ورنہ تو میرا تو یعنی کہ نقصان ہو جائے گا دنیا یا آخرت کے اعتبار سے۔ تو اللہ رب العزت پہلے تو یہ تہذیب سکھا رہے ہیں کہ ہمیں اس دعا کے ذریعے سے ہدایت کا طلبگار تو بنو، جب ہدایت کے تم سچے طالب بنو گے تو اللہ رب العزت کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اس کی یہ سنت ہے وہ بے طلبوں کو ہدایت دیتا نہیں ہے، اور طلب والے ہونے کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنے اندر وہ طلب کو پیدا کرے۔ تو اس اعتبار سے یہ فاتحہ نہ صرف یہ کہ ایک دعا ہے بلکہ طلب کا بھی ایک ابتدائیہ ہے کہ جناب آپ اپنے اندر وہ طلب پیدا کریں، تو پھر انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد جو قرآن پیش کیا گیا، اس کے بعد جو دیگر صورتیں پیش کی گئی ہیں وہ اسی فاتحہ کا جواب ہیں۔ یہ بات میں نے ایک جگہ اور بھی پڑھی تھی اور جو بھائی عظیم صاحب نے بھی کہی ہے، مجھے مکمل اتفاق ہے اس سے۔ تو میرا خیال ہے بھائی عظیم جو ہے وہ اب انشاءاللہ باقاعدہ اس کا آغاز کر لیں آیتوں کے تلاوت کا۔ اور بس مزمل بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ نہیں بھائی، بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں اس حوالے سے، اب میرے پاس جو ہے اس حوالے سے کم کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، اس میں ایک چیز میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں کہ جس آیت کا میں حوالہ دے رہا تھا وہ سورۃ الحجر کی 87 آیت ہے، یعنی 87 آیت سورۃ الحجر کی، جس میں کہا گیا ہے کہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیاتیں دے رکھی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی صرف حوالے کے لیے کہ اگر کوئی سننے والا اس چیز کو ریفر کرنا چاہے تو وہ اس کو دیکھ لے۔ اس کے بارے میں جو ایک مختلف رائے ہے، ٹھیک ہے، وہ امین احسن اصلاحی صاحب کی ہے، یا یوں کہیے کہ حمید الدین فرحی صاحب کی اگر حقیقت، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ 7 آیات دہرائی جانے والی جو ہیں یہ سورہ فاتحہ نہیں ہے، بلکہ یہ 7 حصے ہیں قرآن مجید کے، اور انہوں نے پھر وہ 7 حصوں پر اپنی جو ہے وہ رائے کہی ہے۔ تو یہ ایک ان کی ایک اختلافی رائے ہے، لیکن جو ایک بڑی رائے موجود ہے وہ یہی ہے، اور جس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جی یہ سورۃ الفاتحہ کی جانب جو ہے نشاندہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 7 آیات ہیں جو دہرا کر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اس بحث کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، جو یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ جی یہ 6 آیتیں ہیں اس کے اندر کے 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں، یہ بھی بڑی جو ہے وہ ایک بحث چلتی رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ موضوع اس وقت ہمارا نہیں ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک بات بہت اچھی کہی تھی اسرار بھائی نے کہ یہ ہدایت جو ہے نا وہ بے طلبوں کو نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس میں ایک چھوٹی سی بات کہ انسان کو بہت سی نعمتیں اللہ ایسے ہی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ نہیں بھی مانگے تو اسے عطا ہو جاتی ہیں، اور وہ نعمتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض کو اولاد عطا ہو جاتی ہے، وہ مانگتے نہیں ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ بعض کو جو ہے وہ اچھا مال عطا ہو جاتا ہے، وہ اسے مانگتے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سی نعمتیں اللہ ایسی دے دیتے ہیں انسان کو جو بعض اوقات وہ مانگا بھی نہیں کرتا، مانگتا بھی نہیں ہے، تو بن مانگے اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن ہدایت ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے طلبوں کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اور ہدایت انہی کو دی جاتی ہے کہ جو بچ بچ کے چلنے والے ہوں، جو اس کے طالب ہوں۔ اسی لیے کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں کہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ان کے لیے جو بچ بچ کے چلنا چاہتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ تو جناب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔
تو جناب پہلی آیت کو ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، الحمد، ٹھیک ہے. دیکھیں لفظ حمد جو ہے اس کے دو معنی ہیں عربی میں، ٹھیک ہے. ایک معنی ہے تعریف کا اور ایک معنی ہے شکر کا، ٹھیک ہے. یعنی حمد کا لفظ جب بھی آپ کے سامنے آئے تو یہ نہ ہو کہ کوئی ایک معنی آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں، بلکہ یہ آئے کہ اس سے مراد ہے تعریف اور شکر، ٹھیک ہے. جب ہم کہیں گے حمد تو تعریف اور شکر، اور یہی وہ مادہ لفظ ہے، یہی وہ روٹ ورڈ ہے جس سے لفظ محمد نکلا ہے، احمد نکلا ہے، جس کی تعریف کی جائے، جو بہت تعریف کے لائق ہو، ٹھیک ہے. تو یہی حمد اس کا مادہ لفظ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو تعریف و شکر، ٹھیک ہے، یہ حمد ہے. اور اگر اس کے ساتھ ال لگ جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ یہ تعریف اور شکر خاص ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے اس کو سگنیفائی کر دیا. دیکھیے اس کی بڑی آسان سی مثال یوں ہے کہ جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ یار کتاب لے آؤ، ٹھیک ہے. تو کتاب لے آؤ تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اگر میں کہوں یار وہ کتاب لے آؤ تو میں نے اس کتاب کو سگنیفائی کر دیا وہ کہہ کے، ٹھیک ہے. یا میں انگلش میں کہتا ہوں کہ یار بک لے آؤ تو وہ بک عام سے ہو گئی، ٹھیک ہے. اور اگر میں کہتا ہوں دی بک تو سننے والے کو یہ بات جو ہے نا واضح ہو گئی کہ یہ خاص کتاب کی بات کر رہا ہے، کہ بک کوئی خاص ہے جس کو میں وہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ال کا جو صیغہ ہے عربی میں یہ دی کو ریپرزینٹ کرتا ہے انگریزی کے. تو یعنی جس طرح سے کتاب ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے الکتاب ہوتا ہے، دی بک، کہ یہی کتاب ہے، اصل کتاب، ٹھیک ہے. تو الحمد تعریف اور شکر خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کون؟ ٹھیک ہے، اللہ یعنی ہمارا رب، ہمارے پیدا کرنے والے. لیکن اللہ لفظ عربی میں دو الفاظ کا مرکب ہے، الہ، ٹھیک ہے. الہ کہتے ہیں خدا کو، ال پھر دی، جس کی ہم نے ابھی بات کی، تو دی گاڈ، ٹھیک ہے. تو اللہ کا مطلب لٹرلی جو ہے وہ دی گاڈ ہے، ٹھیک ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عیسائی اور یہودی جو کرسچن کنٹریز میں رہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک، وہ جب خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ ہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کے معنی عربی میں دی گاڈ کے ہیں، ایک خدا کے، ٹھیک ہے. اور آپ جیسے ایک آیت میں قرآن مجید کی یہ تفصیل موجود ہے کہ تم اسے رحمان کہو یا کسی اور اچھے نام سے پکارو، تمام اچھے نام اس کے ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کسی اور نام سے بھی اللہ تعالیٰ کو ریفر کر سکتے ہیں، مگر لفظ اللہ جو ہے یہ ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا. یعنی جب ہم کہتے ہیں رحمان، رحیم، کریم، ودود، تو یہ سب صفاتی نام ہیں، ان کی صفات کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اللہ ذاتی نام ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں بسم اللہ، ٹھیک ہے. اسم کہتے ہیں نا نام کو، بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے. تو اللہ ذات کا نام ہے، یہ ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو پریفر کیا جاتا ہے تمام علماء اکرام کے حساب سے. اور اس کی پریفرنس کی ایک واضح وجہ یہ بھی ہے کہ اس نام سے وحدانیت جھلکتی ہے. یعنی آپ کو کوئی خاص تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی. یعنی اللہ جہاں کہا آپ نے تو سننے والے کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک خدا کی بات ہو رہی ہے. یعنی یوں دیکھیے کہ گاڈ کے ساتھ اگر آپ ایس لگا دیں تو وہ گاڈز ہو جاتا ہے، ای ڈبل ایس لگا دیں تو وہ گاڈیس ہو جاتا ہے. خدا خداؤں میں چلا جاتا ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی جمع بن جاتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے بھگوان بھگوانوں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. دیو جو ہے وہ دیوتاؤں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. تو یعنی ہر اس کا جو ہے وہ دیوتی بھی ہو جاتا ہے. تو یعنی ہر خدا کے لیے جو نام مختلف مذاہب میں رائج ہیں، ٹھیک ہے، زبانوں میں رائج ہیں، ان کی یا تو جمع بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا ان کی جینڈر کا کوئی تعین کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی اللہ کے ساتھ آپ نہ ایس لگا سکتے ہیں نہ ای ڈبل ایس لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ اپنے نام میں توحید کا بیان ہے. تو جہاں کسی نے کہا اللہ تو اس نے دراصل اپنے زبان حال سے توحید کی گواہی دے دی، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ تمام تعریف اور شکر خاص ہے اللہ کے لیے، جو کون ہے؟ رب العالمین، ٹھیک ہے. رب کے کیا معنی ہے؟ رب کے معنی کے اوپر مودودی صاحب نے ایک باقاعدہ کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے اصطلاحات کا بیان کیا ہے. تو رب کے کئی معنی انہوں نے ڈسکرائب کیا، وہ ضرور آپ دیکھیں، قرآنی اصطلاحات کے نام سے کتاب ہے، ٹھیک ہے. لیکن رب کے جو دو پرائم معنی ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہیں کہ ایک تو جمع کرنے والا، ٹھیک ہے. یعنی آپ جو ایک گدڑیا ہوتا ہے، ایک جو شیفرڈ ہوتا ہے جو اپنا بھیڑوں کو جمع کرتا ہے، اسے ربی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ربی ہے، ٹھیک ہے، جمع کرنے والا، ٹھیک ہے. تو رب جو ہے وہ جمع کرنے والا ہے تمام عالموں کو، ٹھیک ہے. یعنی یہ روز جزا کے بھی حوالے سے اور تمام حوالوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جمع کرنے والا. پھر رب کے جو دوسرے ایک بڑے معنی ہیں وہ ہیں پروردگار کے،
ٹھیک ہے. اور پروردگار بھی کیسا؟ جو انسان کو یا کسی تخلیق کو ارتقائی مراحل سے گزار کر اس کے درجہ کمال تک پہنچا دے. ٹھیک ہے، یعنی مختلف مراحل سے گزار کر تخلیق کو درجہ کمال تک پہنچا دینے والی ذات جو ہوتی ہے وہ رب کہلاتی ہے. تو یہ اللہ کی صفت کا بیان ہے. ٹھیک ہے. اور العالمین، یہاں پہ عالم نہیں کہا گیا کہ اللہ رب ہے اس دنیا کا، نہیں، اس نے کہا دنیاؤں کا، عالمین کا. ٹھیک ہے. تو یہ دنیاؤں کیا ہے، اس کے بارے میں کئی باتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم انشاءاللہ ابھی دونوں بھائیوں سے پوچھیں گے بھی. لیکن یعنی میری ایک بات یوں ہے کہ عالمین جو ہے وہ اس میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عالم اس دنیا کا ہے، ایک عالم جو ہے وہ روز آخرت میں سجایا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک عالم جو ہے وہ جنات کا ہے، ایک انسانوں کا ہے، ایک حیوانات کا ہے، ایک نباتات کا ہے، ایک جمادات کا ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ بہت سارے عالم ہیں. اس حوالے سے تو ایک عالم کے اندر بھی کئی عالم ہے. سمندر کی اپنی دنیا ہے، جنگل کی اپنی دنیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. پھر فرشتوں کی اپنی دنیا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی ہر اعتبار سے اس کو وہ دیکھا جا سکتا ہے. پھر اس کو سائنسی پہلوؤں سے دیکھا جائے گا تو وہ پیرالل یونیورسز کے کانسیپٹس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لفظ عالمین کے اندر بہت سی ایک بڑی دنیا جو ہے نا وہ تخلیق ہو جاتی ہے، جس کے اندر بہت سے معنی جو ہیں وہ سموئے جا سکتے ہیں. تو اس کے معنی کیا ہوئے سادے میرے حساب سے کہ تعریف اور شکر خاص ہے واحد خدا کے لیے، جو کہ تخلیق کو مراحل سے گزار کر درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے ان تمام عالموں کا. ٹھیک ہے. یعنی جو درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے ان تمام عالموں کو. تو جناب یہ میری طرف سے. بسمل بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سرکار، آپ نے ویسے تو خیر بات کافی جو ہے کر دی ہے، اور کافی جو ہے وضاحت سے جو ہے بات مکمل تقریباً ہو گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر آپ نے کافی گفتگو کی، جو بہت اچھی بات ہے. میں اس میں بس اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ رب العالمین جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں ایک سب سے پہلے تو ایک اکائی کے وجود کا پتہ چلتا ہے کہ کائنات جہاں سے شروع ہو رہی ہے اور جہاں پر سب کچھ جو ہے ہمیں جو آبزرویبل یونیورس کے اندر ہمیں جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سمیٹ کر کے اس آیت کے اندر بند کر دیا ہے. اور وہ اس طریقے سے ہے کہ الحمدللہ تعریف اس اللہ کی ہے. رب اصل میں یہاں پر تعریف کو صرف اس کنسیپٹ میں نہیں لیا جائے گا کہ میں کسی کی تعریف کروں اور اس کے بنانے کو داد دوں اور میں اسے کہوں کہ نہیں یہ تو بہت بڑا کام کر کے دکھایا ہے. صرف یہاں پر یہ کانٹیکسٹ نہیں ہوگا، بلکہ میرے حساب سے یہ کانٹیکسٹ بھی بڑے وسیع معنوں کے اندر آ سکتا ہے. تعریف سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صرف وہی اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز کائنات کے اندر قابل ذکر نہیں ہے. تعریف کے حوالے سے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو کثرت ہمیں نظر آتی ہے دنیا کے اندر، اور دنیا کے اندر یہ جو دو ہی نظر آتی ہے ہمیں، اور وجود کی اس قدر کثرت ہمیں نظر آتی ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. دراصل یہ سارا کا سارا ایک ہی اکائی کے اندر جا کر ضم ہو جاتا ہے. اب رب العالمین کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، سائنسی پہلو سے بھی آپ نے کہا، اور جو ہے وہ یعنی دوسرے حوالہ جات سے بھی آپ نے کہا اس کے اندر کہ ایک فرشتوں کا عالم ہے، اور ایک پھر یہ ہے کہ عالم دنیا ہے، اور پھر عالم آخرت ہے. اسی طریقے سے اور بھی اس کے اندر جو ہے گفتگو کی جا سکتی ہے. ظرف زمان اور ظرف مکان کے حوالے سے اگر آپ لے لیجئے تو پھر جو ہے اس میں ظرف مطلب تمام ظروف کی گفتگو بھی اس کے اندر آ سکتی ہے کہ ایک تو ظرف زمان ہے جس کے اندر ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور ہر چیز کے ہر پہلو کو جو ہے مد نظر رکھ کر اور پھر بات کرتے ہیں. یعنی ہمیں ہر چیز ایک چیز سے پہلے اور دوسری چیز کے بعد ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ ایک ظرف زمان ہے. پھر ظرف مکان، یعنی ہر چیز ہمیں مکان کے اندر ملتی ہوئی نظر آتی ہے، تو یہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم کی قسمیں ہیں. پھر اس کے علاوہ ایسے بھی عالم ہے جن چیزوں کو ہم اپنے احاطے کے اندر نہیں لا سکتے. مثال کے طور پر ہمارے پاس جتنی جہتیں ہیں، جہتوں سے مراد یہ ہے کہ ہمارا آگے اور ہمارا پیچھے، ہمارا دائیں اور ہمارا بائیں، ہمارا اوپر اور ہمارا نیچے، یہ تین جہتیں ہیں. چوتھی جہت آپ ٹائم کو لے لیجئے، یعنی ہمارا ماضی اور ہمارا مستقبل. یہ چار جہتیں اگر آپ لے لیجئے تو ہم صرف انہی کے اندر قید ہو کر کسی بھی چیز کو سوچ سکتے ہیں اور کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں کہ بہت ساری جہتیں ایسی ہیں جن کا احاطہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کم از کم نہیں کر سکے گا. اور ایسی جہتوں کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر جب ہم عالم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک ایسی جگہ
کہ مثال کے طور پر اگر میں اپنی اس جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں تو میں 3 یا 4 جہتوں کے اندر دیکھ سکتا ہوں، لیکن اسی جگہ پر بیٹھا ہوا جو شخصیت یعنی جو انٹیٹی جس کو میں کہوں گا، جو وجود یا جو ہستی ایسی صلاحیتوں کی مالک ہو جو ان 4 جہتوں سے بڑھ کر دیکھ سکے، وہ اسی جگہ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ سکے گی جو میں نہیں دیکھ سکتا. تو یہ بھی ایک عالم کی صورت ہے، یعنی ایسی جگہ، یعنی ایسا ایک مشاہدہ آپ اس کو کہہ لیجئے جس کی کیفیت میں صحیح طریقے سے واضح نہیں کر پاؤں گا اس وقت، اور نہ اس وقت اس کا محل ہے باہر ہے. تو ایسی جگہ یا ایسا مقام یا ایسا جو ہے آپ مقام کے اوپر ہیں جہاں سے آپ ان چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جن چیزوں کا مشاہدہ آپ اپنے موجودہ حالات اور موجودہ اختیارات رکھتے ہوئے آپ ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتے. تو یہ ذرے ذرے کے اندر ایک جہان اور ایک عالم آباد ہوتا ہے. میر تقی میر نے اسی حوالے سے کہا ہے کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہاں جہان دیگر تھا، یعنی ہر جہان کے اندر، ہر ذرے کے اندر، ہر چیز کے اندر ایک جہان آباد ہے. تو یہ تو اپنے اپنے مشاہدے کے اوپر بات ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کا مشاہدہ کسی طریقے سے کر کے اس کو ایک جہان کا نام دیتے ہیں، ممکنہ اس کے اندر ہزاروں جہان آباد ہوں. تو یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس پہ ہم جو ہے کوئی حدود لاگو نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کون سے عالم کا مالک ہے اور کتنے عالمین اور کس طریقے سے وہ ان کی یعنی حیت اور ان کی ماہیت کیا ہوگی ان عالم کی. تیسرا پہلو جو ہے وہ سائنسی پہلو ہے جس کے اندر پیرالل یونیورسز کا حساب کتاب آ جاتا ہے. یعنی پیرالل یونیورسز وہ ہیں جس کے حوالے سے مثال کے طور پر یہ آج کل کے ملحدین ایک پہلو اٹھاتے ہیں کہ بھئی اگر تمہارا اللہ جو ہے وہ اگر اس کائنات کا مالک ہے تو ممکن ہے کہ اور دوسری کائناتیں بھی موجود ہوں تو پھر ان کا الگ الگ اللہ ہوگا. تو اس کے اندر ایک جواب یہ آ جاتا ہے، اسی آیت کے اندر اس بات کا جواب مجھے ملا پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہو سکتا ہے جو تمام کائناتوں کا وقت مالک ہوگا. یعنی وہ اللہ ہوگا جو صرف اس کائنات کا نہیں، اگر کائناتیں دوسری موجود ہیں تو ان سب کائناتوں کو ایک ہی دائرے کے اندر بند کیا جائے اور وہ ان بند کرنے کے بعد جو چیز جو باہر ہوگی وہ خدا کی تعالیٰ کی ذات ہوگی. یعنی ان سب چیزوں کا احاطہ کرنے والی ایک وقت، یعنی ان سب تمام کائناتوں کی، چاہے وہ پیرالل یونیورسز ہوں، چاہے ایک ہماری آبزرویبل یونیورس ہو یا پھر یونیورس ان اٹس انٹائرٹی، تو ان سب چیزوں کا جو احاطہ کرنے والی جو ایک اکیلی ذات ہوگی وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہوگی. یعنی ہم یہاں پر آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آبزرویبل یونیورس ہمارے پاس موجود ہے، یعنی ہمارے ارد گرد میں جو ہمیں دنیا نظر آتی ہے صرف اللہ تعالیٰ اسی کا مالک ہے. کیونکہ یہاں پر اکثر جو ہے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے تو وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے ان کے سامنے یہ سوال آ جائے تو وہ اس کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کائنات موجود ہے یا نہیں ہے. وہ ان سوالات کے اندر آ کر پھنس جاتے ہیں. تو اسی آیت کے اندر اس کا جواب ہو جاتا ہے کہ عالمین کے مراد یہ ہے کہ صرف ایک کائنات نہیں بلکہ تمام کائناتیں جتنی بھی ہیں. اب ممکن ہے وہ پیرالل یونیورسز ہی کا سلسلہ، وہ جیسے تھیوریٹیکل فزکس کے بعد فلاسفرز نے کہا ہے کہ پیرالل یونیورسز ہو سکتی ہیں. تو ان سب کائنات کو جو احاطے کے اندر لے لیتا ہے وہ جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جی اسرار بھائی. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات بھائی مزمل آپ نے بھی کی اور ماشاءاللہ بھائی عظیم صاحب نے بھی کی، اور وہ شعر بھی بڑا خوبصورت بتایا آپ نے کہ تم سرسری جہاں سے گزرے ورنہ ہر جہاں دیگر تھا. اور اسی آیت کے حوالے سے جو دونوں باتیں آپ بھائیوں نے ماشاءاللہ بیان کی ہیں وہ کافی ہیں سمجھنے کے لیے بھی اور اس پر غور کرنے کے لیے بھی. باقی یہ ہے کہ میرا یہ بھی گزارش ہے کہ ہم آیت کا ترجمہ بھی از خود پڑھیں اور ساتھ میں جو تفسیر نیچے دی گئی ہے جناب مودودی صاحب علیہ رحمہ کی اس کو بھی ایک دفعہ گو تھرو کریں. اور پھر یہ کہ اس کے بعد پھر ہم اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے وہ اس کے بعد بیان کریں تو زیادہ مناسب ہے. اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ جو صاحب علم ہستی جن کے ہم پڑھ رہے ہیں جن کی تفسیر وہ گویا ہمارے لیے ایک مطلب ایک طرح کے سپروائزر بن جائیں گے اس سارے سلسلے میں، اور ہم ان کے گویا اسٹوڈنٹ بن جائیں گے، ایز اے ٹیچر ان کو لے لیں گے. ہم ان سے یہ نہیں کہ اختلاف نہیں کریں گے یا یہ کہ ان سے مختلف رائے کو وہ بیان نہیں کریں گے، بلکہ ہو سکے تو میرے پاس یہاں اس وقت میرے ہاتھ میں مولانا وحید الدین صاحب کا قرآن رکھا ہوا ہے، ساتھ میں میرے پاس جناب حمید الدین فرائی نہیں بلکہ ان کا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا بھی قرآن کا ترجمہ موجود ہے. تو اگر کسی چیز پر ہم کسی معاملے میں علماء کی آراء کو جاننا چاہتے ہوں کہ فلاں عالم کی کیا رائے تھی اور اس معاملے میں فلاں کی کیا، تو وہ بھی ہمیں فائدے میں رہے گا. تو ہم اپنے جو کچھ بھی ذاتی خیرات ہیں وہ اس کے بعد بیان کریں، وہ زیادہ مناسب ہے کہ ہم نے اس کو پڑھ کر کیا سمجھا.
تو یہ میرا ایک رائے ہے بھائی عظیم صاحب اور بھائی مزمل، آپ بتائیں اس میں مجھے ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ دیکھیں اسرار بھائی، اس میں یہ جو گفتگو ہوئی تھی مزمل بھائی سے بھی میری اس حوالے سے، ٹھیک ہے، وہ یہ تھی، بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن ابھی تو آپ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، جب آپ آگے جائیں گے قرآن مجید میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک آیت کی تفسیر کے اوپر مثال کے طور پہ مودودی صاحب نے 4 صفوں کا کلام کیا ہوا، ٹھیک ہے، تو یعنی ایک تو یہ ممکنات میں نہیں ہے، پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم مودودی صاحب کے ساتھ ساتھ بقیہ علماء سے بھی استفادے کی صورت چاہیں گے، جیسے کہ آپ نے وحید الدین صاحب کا ذکر کیا، اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ میں شبیر احمد عثمانی صاحب کو، ڈاکٹر اسرار احمد کو، ٹھیک ہے، غامدی صاحب کو، وغیرہ وغیرہ جو میرے پاس تفاسیر ہیں مختلف، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں تو اس میں ہوگا کیا کہ وہ پھر معاملہ رکے گا نہیں، کہیں بہت زیادہ ٹائم ٹیکن ہوگا، تو اس کا میرا خیال سے بہتر طریق یہ ہے کہ ہم جو ہے خود سے پڑھ ضرور لیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم آیت پڑھیں اور ایک بھائی بات کر رہا ہو تو باقی 2 بھائی جو ہیں وہ نیچے تفسیر پر بھی نظر ڈال لیں، یا وہ اپنی بقیہ جو ان کے پاس کتابیں موجود ہیں اس پہ نظر ڈال لیں، اور پھر اپنی زبان میں بجائے اس کے کہ اسے ریڈ آؤٹ کریں، ٹھیک ہے، اپنی زبان میں اس کو ڈسکرائب کریں اور کہیں کہ مثال کے طور پہ کہ وحید الدین صاحب کی رائے اس کے بارے میں یہ ہے، ٹھیک ہے، یا عثمانی صاحب اس بارے میں یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے جو ہے نا بات کو کیا جائے تو باوجود اس کے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ٹائم کی ریسٹرکشن لگائیں، لیکن پھر بھی ایک ایسا معاملہ ہو کہ جس کے اندر ہماری اٹینشن جو ہے وہ انٹیکٹ رہے. جی جی عظیم بھائی نے بالکل صحیح بات کہی ہے، یہی بات میں بھی کرنا چاہ رہا تھا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ ایک تو جو ہے آپ یہ ہے کہ آپ ایکسٹرا ٹائم کے اندر یا پھر وقت پہ آنے سے پہلے، مثال کے طور پر اگر ہماری کلاس یہاں پر 3 بجے شروع ہو رہی ہے اس طریقے سے، یعنی ہماری نشست یہاں پر شروع ہوتی ہے، تو 3 بجے سے پہلے کے ٹائم میں آدھے پونے گھنٹے کے اندر آپ اس یعنی خاص جو ہے 4-5 آیتوں کو یا 2 آیتوں کو یا 1 آیت کو جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے نشست کے اندر، اس کے حوالے سے 3-4 جو ہے تفاسیر کی رائے دیکھ لی جائے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے الفاظ کے اندر ہر بھائی جو ہے وہ اس کو اپنی مطلب گفتگو کے درمیان میں تو لا سکتا ہے، لیکن اگر ریڈ آؤٹ کرنے کا مسئلہ ہے تو میرے خیال سے شاید یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اسے اپنی رائے کے طور پر آپ پیش کریں، یعنی اس کے اندر آپ کوئی حوالہ دے سکتے ہیں، جس طریقے سے عظیم بھائی نے بالکل درست فرمایا کہ جو ہے مثال کے طور پر غامدی صاحب کی فلاں رائے ہے، یا اس کے اندر آپ جو ہے غلام احمد پرویز صاحب کی بھی رائے لے سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہم جب ڈسکشن کریں گے تو بہت سارے لوگ اس کے اندر آئیں گے اور بہت ساری رائے اس کے اندر جمع ہوں گی. تو بس یہی بات تھی. جی ماشاء اللہ، میں بہت آپ دونوں کا مشکور ہوں، آپ نے بہت درست سمجھا بات کو بھی، اور بہت درست میرے خیال میں رائے بھی دی گئی ہے کہ ہم بجائے اس کے اس کو ریڈ آؤٹ کریں اور ہر عالم کی رائے کو الگ الگ ڈسکس کریں، تو شاید بہت طویل ہو جائے گی کلاس بھی، اور تفصیل بہت زیادہ ہو جائے گی اور ہم اٹک جائیں گے ایک ہی لفظ کے اوپر. ٹھیک بات ہے. دوسری بات یہ، مزمل بھائی نے بھی بہت اچھی رائے دی ہے کہ ہم آنے سے پہلے تھوڑی سی تیاری کر کے آئیں، یعنی جس اہل علم کی بھی ہم چاہے تفسیر اٹھائیں اور اس کو تھوڑا سا پہلے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے اس کو تھوڑا سا گو تھرو کر کے آئیں تو زیادہ مناسب ہے. ساتھ ہی اس کلاس میں میں اس بات میں تو آپ دونوں سے پوری طرح متفق ہوں، لیکن ساتھ ہی اس کلاس میں جو ہم کر رہے ہیں اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم سادہ ترجمہ بھی ضرور پڑھ لیں ایک دفعہ نا، جیسے جو آیت پڑھی ہے اس کا ہم ایک سادہ ترجمہ بھی پڑھ لیں. اچھا، ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا آپ دونوں بھائیوں کی، وہ یہ کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے حوالے سے اور اس کو سمجھنے کے حوالے سے اس کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں. یعنی ایک علمی اور فنی بحث ہو سکتی ہے کہ فلاں آیت کا یا فلاں لفظ کا کیا محل ہے اور کیا اس کی مطلب پس منظر ہے، اور وہ کس طرح سے اس کے معنوں میں جو تنوع ہو سکتا ہے اگر اس میں یہ اضافہ ہو جائے یا یہ کمی ہو جائے. ایک تو یہ بھی انداز ہے پڑھنے کا. دوسری اس کی فنی بحث بھی ہو سکتی ہے کہ آیت جو ہے وہ مطلب ہے کہ کس یعنی کہ حالات میں جو وہ نازل ہوئی ہے. اور ایک اور بحث یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس سے ہم تذکیر اور نصیحت کیا لے رہے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس معاملے میں بھائی عظیم جو ہے نا وہ بہت اچھی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو ہمارے سامنے جو ہے نا وہ ٹارگیٹ اور ڈیسٹینیشن کیا ہو کہ ہم ایک آیت کو پڑھ کر، جیسے ہم نے چاہا نا کہ ہدایت لینا چاہتے ہیں، تو ہدایت لینے میں فنی بحث سے ہم لے کر چلیں گے، یا ہم اس کی تذکیری اور دعوتی پہلو کو لے کر چلیں گے، نصیحت کے پہلو کو لے کر چلیں گے، یا سادہ مطلب کو. تو تھوڑا سا اس کو بھی، اس پر بھی ذرا بھائی عظیم کچھ کہہ دیں تو اچھا ہوگا. دیکھیں اسرار بھائی، جب ہم 3 بھائی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک لفظ کی جو ہے وہ فنی ڈائمنشنز اتنی ساری تو نہیں ہوں گی، کہ یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جس میں جو بات میں کہنا چاہوں گا وہ مزمل بھائی پہلے ہی کہہ جائیں گے، ٹھیک ہے، یا جو بات آپ کہنا چاہیں گے وہ میں پہلے کہہ جاؤں گا،
ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ہوگا کہ ان تمام زاویوں کو کور کیا جا سکتا ہے جب ہم آیت کی تفسیر پر بات کر رہے ہوں. لیکن یعنی بنیادی جو میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ اس کو جو ہے اس پر تفکر کس طریقے سے کیا جائے، اس پر غور کس طریقے سے کیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ وہ کس موقع پر نازل ہوئی، یعنی شان نزول کے حساب سے. ٹھیک ہے، تو وہ اگر کوئی بھائی بتانا چاہے، ٹھیک ہے، میں بتانا چاہوں، آپ بتانا چاہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اس سے ہمیں اگر مدد مل رہی ہے تفکر میں تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ مدد کے سینس میں ہوگا. ٹھیک ہے، ہم تو قرآن کو ایک ایسی کتاب کے صورت میں دیکھتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں جو تمام زمان اور مکان کے لیے، وہ اس کے لیے بھی ہے جو شاید تاریخ سے آگاہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے قرآن مجید موجود ہے. وہ اس ایک گورے کے لیے بھی ہے جو صرف قرآن شریف کو پڑھ کر اسلام لے آتا ہے، حالانکہ اس کو کوئی شان نزول نہیں معلوم ہوتا. تو یعنی اس میں کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. اور جیسا کہ پہلے انہوں نے بھی، مزمل بھائی نے بھی وہ کہا کہ ہم یہ بھی ریسٹرکشن نہیں لگاتے کہ بھائی کوئی مکتبہ فکر کی بات کی جائے گی. ٹھیک ہے، چاہے آپ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، آپ کسی مسلک کو نہ ماننے والے ہوں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے کیا کہتے ہیں غلام احمد پرویز کی رائے کو دینا چاہتے ہوں، آپ سر سید احمد خان کی رائے کو دینا چاہتے ہوں، آپ جو ہے بقیہ جو اسکالرز ہیں ان کی گفتگو کرنا چاہتے ہوں. ٹھیک ہے، تو سو بسم اللہ. ٹھیک ہے، آپ بات کیجیے. اصل مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں پر ہم 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے، ہم کھل کے بات کریں گے اور اس پر ہر پہلو سے بات ہو سکتی ہے. یعنی اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ یار عظیم نے جو بات کہی ہے وہ ایک درجے میں تو درست ہے لیکن فلاں حوالے سے اس میں تشنگی رہ گئی ہے، تو وہ فلاں حوالہ آپ ایڈ کر دیجئے. یہی کام میں کروں گا اور یہی کام جو ہے انشاءاللہ مزمل بھائی کریں گے. جی جی بہت بہت مناسب ہے عظیم بھائی، میں آپ سے 100% متفق ہوں، اور بھائی مزمل سے بھی. بسم اللہ کی آپ کرتے ہیں آگے کی طرف. اچھا جناب، الرحمن الرحیم، تو یہ میرے خیال سے اب کوئی دوسرے بھائی سے شروع کرتے ہیں. تو اسرار بھائی آپ شروع کرنا چاہیں گے اس سے؟ میرے خیال میں آپ شروعات کیجیے، پھر اس کے بعد جو کچھ ایڈ کرنا ہوگا انشاءاللہ میں. اچھا مزمل بھائی آپ پہلے بولنا چاہیں گے؟ نہیں سرکار، یہ تو میری گستاخی کے اندر آ جائے گی یہ بات، یہ آپ شروع نہیں گستاخی کچھ بھی نہیں ہے اس میں مزمل بھائی. یہ تو اصل یہی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ایک روٹیشن. اچھا چلیں دیکھیں جی، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اس کے سادے معنی تو یہی ہیں کہ بہت رحمان، نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریف اور شکر خاص ہے ایک اللہ کے لیے جو کہ کائنات کو درجہ کمال، تمام کائناتوں کو درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے. ٹھیک ہے، انہیں جمع کرنے والا ہے. اور پھر الرحمن الرحیم، تو سادے معنی کیا ہے؟ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، اب یہ بات جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی بات کو دوبارہ دہرا دیا گیا. ٹھیک ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، تو یعنی اسی کے بارے میں مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کیا رائے دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی زبان کے اسلوب میں جب کسی بات پر زور دینا ہوتا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور اس کی اہمیت اجاگر کرنی ہوتی ہے، تو آپ اس کے ساتھ ایک لفظ کو اس طرح سے جوڑ دیتے ہیں کہ جو اس کو اس کے اندر وقت پیدا کر دے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اگر کوئی بہت گورا ہے تو آپ صرف گورا کہنے پہ اکتفا نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں یار یہ گورا چٹا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ ایک اہم آ جاتا ہے. یا آپ کو ایک بڑا لئیم شہیم آدمی لکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں بڑا لمبا تڑنگا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ صرف لمبا کہنے پہ اکتفا نہیں کرتے، کہتے ہیں لمبا تڑنگا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک مضبوطی کی کیفیت، ٹھیک ہے، یا اس پہ ایک سٹریس کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہو جاتی ہے. اچھا، یہ مودودی صاحب کی رائے ہے اس بارے میں، میرا اس سے اختلاف ہے. ٹھیک ہے، اور میں زیادہ جس رائے کو پریفر کرتا ہوں اس معاملے میں وہ اسرار صاحب کی اور غامدی صاحب کی ہے. ٹھیک ہے، وہ دونوں بزرگ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی رحمان اور رحیم ہیں تو رحمتی کی صفتیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں بڑا بنیادی فرق ہے. ٹھیک ہے، یعنی رحمان کا مطلب ہے جوش مارتا ہوا رحم. ٹھیک ہے، بہت زوروں سے جوش مارتا ہوا، یعنی یہ جو ہے جس وزن کے اندر عربی میں موجود ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جوش مارتا ہوا رحم، جو ٹھاٹے مار رہا ہو، سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا رحم. ٹھیک ہے، اور رحیم سے مراد یہ ہے کہ ایسی رحمت جس میں دوام ہو، جو مستقل ہو، جو کنٹینیوس ہو. یعنی اللہ کی جو رحمت ہے اس میں جوش بھی ہے کہ وہ بے تحاشا جوش مار رہی ہے، اور اس میں دوام بھی ہے. تو یہ اس سے مراد ہے. اچھا، اس کی ایک مثال دیکھیں، سادے طریقے سے ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ یار ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس بس میں ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ایک ماں ہے جو کہ ماری گئی، جس کا انتقال ہو گیا، اور اس کا جو بچہ ہے وہ اپنی ماں کی چھاتی سے لپٹا ہوا رو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے نا سسکیاں بھر رہا ہے. تو کس کا دل ہوگا جو نہیں کٹ جائے گا؟ آپ کا بھی دل کٹ جاتا ہے.
ٹھیک ہے، آپ کے اندر زور سے رحمت جوش مارتا، یعنی یہ رحمان کی صفت ہے کہ آپ میں بہت شدید رحم آتا اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بچہ آج سے میری ذمہ داری ہے، میں اسے پالوں گا، میں اسے بڑا کروں گا، میں اسے ایجوکیشن دلاؤں گا. ٹھیک ہے، جو جوش مارتا ہوا رحم تھا کہ جس نے آپ کو فوری ایک عمل کی طرف مبذول کر دیا، یہ رحمان کی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس بچے کو لے لیا اور گھر آ گئے. ٹھیک ہے کہ اب اس کو وہ کروں گا. اب جب 2 دن بعد نشہ اترا اس رحمت کا، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہوا کہ یار اتنے زیادہ پرائے پھڈے میں پڑنے کی ضرورت کیا تھی. ٹھیک ہے، اگر بہت کرنا تھا تو کچھ پیسے دے دیتا. ٹھیک ہے، اس کو کسی یتیم خانے میں ڈلوا دیتا. ٹھیک ہے، تو اب آپ کی رحمت میں جوش تو تھا اس وقت، لیکن اس میں دوام نہیں تھا. یعنی رحمان کی صفت کا کوئی پرتو تو آپ میں اس وقت نظر آیا، ٹھیک ہے، لیکن رحیم جس میں دوام ہوتا ہے کہ وہ جوش اسی طرح برقرار بھی رہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اندر موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ فرق ہے رحمان اور رحیم کے اندر. پھر ایک جو علماء کی رائے ہے اس معاملے میں، یعنی تمام علماء دیوبند آپ کو یہ بتاتے ہوئے ملیں گے، ٹھیک ہے، اور غالباً علماء بریلی بھی جو ہے نا آپ کو یہی کہیں گے اس میں، وہ یہ ہے کہ جی رحمان کی صفت تو جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، یعنی تمام کائنات کے لیے، اس میں مومن اور کافر کی کوئی تفریق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ رحمت ایسی ہے جو سب پر نچھاور ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو عطا کے اندر جو ہے نا وہ کافر اور مومن کی تفریق نہیں کر رہے ہوتے اس دنیا میں، دیکھتے ہیں سب کو مل رہا ہے. تو یہ رحمان کی صفت کا پرتو ہے. لیکن رحیم کی صفت جو ہے وہ خاص مومنین کے لیے. کیوں؟ کیونکہ جتنی بھی نعمتیں کفار کو عطا ہوئی ہیں وہ اس دنیا کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور آخرت کے اندر انہیں یہ نعمتیں نہیں دی جائیں گی. تو جتنی بھی رحمتیں ملی رحمان کی طرف سے ملی، اس کے اندر دوام نہیں رہا. لیکن مومنین کو نعمتیں اس دنیا میں بھی ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آخرت میں بھی اس پر یہ رحمت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دوام رہتا ہے، کنٹینیوس رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی. تو یہ رحیم کی صفت ہے. تو یہ ایک علماء کی رائے ہے جو ہمارے کنونشنل علماء ہیں. ٹھیک ہے، تو الرحمن الرحیم کو میں اگر معنوں میں لوں گا تو یوں لوں گا کہ جس کا رحمت جوش مارتی ہوئی ہے اور جس کی رحمت میں دوام بھی ہے. تو یعنی اگر ابھی تک کو ہم پڑھیں تو وہ یوں ہے کہ تمام تعریف اور شکر خاص ہے ایک اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے، انہیں جمع کرنے والا ہے، جس کی رحمت میں جوش بھی ہے اور جس کی رحمت میں دوام بھی ہے. جی مزمل بھائی آپ کہیے. سر یہاں پر تو بات جو ہے آپ نے ختم کر دی ہے ماشاء اللہ سے. آپ نے بہت مطلب ہر لحاظ سے آپ نے جو ہے بات کو، یعنی علماء جو روایتی علماء ہیں ان کی رائے جو آپ نے دی کہ جو تمام انسانیت کے لیے ہے رحمان اور رحیم جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے، یہ بھی رائے جو ہے روایتی رائے ہے. اس کے علاوہ آپ نے مودودی صاحب کی بھی رائے دی، اس کے علاوہ آپ نے اسرار احمد صاحب کی اور قابلی صاحب کی بھی رائے دی ہے. تو میرے خیال سے یہ تمام باتوں کا احاطہ یہاں پر ہو گیا ہے. میں نہیں سمجھتا اس کے اندر مزید کسی ایڈیشن کی ضرورت ہے. باقی دیکھیں اسرار بھائی کیا کہتے ہیں. جی ماشاءاللہ بھائی عظیم، جس طرح سے آپ نے اس کو وضاحت فرمائی ہے اور جو آپ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، شروع میں جو آپ نے بتایا تھا الرحمن اور الرحیم دونوں ہی رحم کے صیغے ہیں اور دونوں ہی کے معنی کم بیش ایک جیسے ہیں. اور مولانا مودودی صاحب کی رائے میں جو لمبے اور تڑنگے اور گورے اور چٹے کی رائے جو دی تھی وہ بھی آپ نے سمجھائی. تو اس وقت میرے ذہن میں آئی تھی یہ بات، کیونکہ اس وقت آپ کی شاعر علم میں ہے وہ کہ میں وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ادارے سے جو ہے وہ قرآن کی تعلیم لے رہا تھا عربی کی. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر عظیم بھائی اس پر رکیں تو پھر اگلی یہ جو بات آپ نے اسی کے بعد ملائی ہے، وہ میرا ارادہ تھا کہ میں کہتا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی طرح اس کی وضاحت کی ہے کہ بلا شبہ یہی رائے زیادہ قوی ہے اور بلا شبہ یہی رائے زیادہ قرینہ قیاس اور درست معلوم ہوتی ہے کہ رحمان میں جوش کا صیغہ ہے کہ اس کی رحمت جو ہے وہ پرجوش ہے، اس میں سمندروں کی طرح سے ٹھانٹے مارتا ہوا ایک گویا رحمت کا سمندر ہے. اور رحیم میں دوام ہے، مداومت ہے، یعنی اس کی رحمت ایسی نہیں ہے کہ ایک دفعہ جوش آیا اور اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا، بلکہ نہ صرف یہ کہ مسلسل جوش ہے اور ساتھ ہی اس میں مداومت ہے، اس میں دوام ہے، اس میں یعنی کہ تسلسل ہے. اور یہ جو ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھا اس کا آپ نے وضاحت دے دی ہے. تو الحمدللہ یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے اس کی وضاحت ہو چکی ہے. اور آپ نے جو اس کو سم اپ کیا ہے کہ پوری دونوں آیتوں کو کہ الحمدللہ رب العالمین کی تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور جو ایک بات عظیم بھائی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا اور تھوڑا سا آپ اس پہ مزید مختصر سی وضاحت ضرور کیجیے گا کہ جو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تخلیق کو درجہ کمال تک پہنچانے والا، یعنی کہ اس کے ارتقائی مراحل کو شروع سے لے کر آخر تک پہنچا کر مکمل کرنے والا، اس بات کے معنی جو آپ کہتے ہیں نا رب میں شامل ہیں، تو
کوئی اس کا کوئی ریفرنس اگر آپ مجھے ہمیں سمجھا سکیں کہ یہ بات کہ رب تو بہت سارے معنوں میں ہو سکتا ہے، پالنے والا بھی ہے، کا مطلب یہ کہ وہ مطلب یہ کہ مالک بھی ہے اور وہ رازق، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بالخصوص یہ بات کہ وہ درجہ کمال تک، یعنی یہ آپ نے پوری طرح سے ارتقا پرستوں والی دی ہے ڈیفینیشن، کہ وہ جو ہے مطلب ہے کہ اس کو تخلیق کو درجہ کمال تک پہنچاتا ہے، اس کے شروع سے لے کے آخر تک. اس کو تھوڑی سی وضاحت کی جگہ، ایک ریفرنس خود قرآن سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یا صحابہ کے کسی فہم سے بتا سکیں. دیکھیں یہ جو ہے میں نے جو حوالہ دیا تھا یہ آپ کو مولانا ابوالعلا مودودی صاحبی کی جو دوسری کتاب ہے نا، جس کا میں نے آپ سے کہا تھا قرآن کی اصطلاح کے نام سے یا قرآن کی اصطلاحات کچھ اس طریقے سے اس کا نام ہے، جس میں انہوں نے تمام الفاظ کے بارے میں پوری بحث کی ہے اور استدلال رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بتایا ہے. تو رب جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ پالنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو دوسرے معنی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جی جمع کرنے والا، ٹھیک ہے، گزارنے والا ایک جگہ سے. تو یعنی ان تمام اس کے اندر یعنی اس لفظی اس کو رکھتے ہوئے اس کو یہ رکھا گیا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ پال کر گزارتے ہوئے، یعنی ایک مخلوق کی خوراک کا اور اس کا جو ہے نا تمام انتظام کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. اور پالنے سے مراد صرف یہ نہیں ہوتی کہ صرف کھانا پینا، ٹھیک ہے، اس کے جتنے بھی ہیں، چاہے اسے سورج کی روشنی کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، اسے آکسیجن کی ضرورت تھی، یا جو جتنی بھی ان تمام ضروریات کا خیال رکھنے والا رب ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی جو بھی جہاں سے بھی اس کی تخلیق کی ابتدا ہوئی، ٹھیک ہے، اور وہ جہاں تک پہنچا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک منطقی وہ بنایا ہے کہ جی وہ آخر میں جمع کیا جائے گا اور وہاں پر اس کی اخروی حیات کا فیصلہ ہوگا. تو وہاں تک پہنچنے کے جو مراحل ہیں اس کے دوران جو اس کی نشو و نما کا بندوبست کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے اور وہ رب کی صفت کا ظہور ہے. تو اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ درجہ کمال تک پہنچانا، یعنی ارتقاء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ کوئی ایک اسپیشی سے دوسری اسپیشی کے اندر جو ہے نا وہ ٹرانسفارمیشن ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ ایک ممکنات میں ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ 100% وہ نہیں کر سکتے. ہم جانتے ہیں کہ مائکرو ایوولوشن اور میکرو ایوولوشن کے اندر فرق ہے. یعنی ایک ہے کہ ود ان دی اسپیشی جو ہے نا ایوولوشن ہے، ایک یہ ہے کہ ون اسپیشی ٹو دی اندر اسپیشی ایوولوشن ہے. تو یعنی ارتقاء کا لفظ جو ہے وہ وسیع المانی ہے، ٹھیک ہے. اصل چیز یہ کہ درجہ بدرجہ اب بڑھانا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنا، اور اس کے لیے تو اس حوالے سے میں نے رب کے معنی جو ہے نا یہ آپ کے سامنے رکھے تھے. جی جزاکم اللہ، جزاکم. اچھا، دوسری بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی وضاحت فرمائی. بھائی عظیم رحمان اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اتنا ماشاءاللہ سے اچھا ہمیں اس میں جو ہے وہ سمجھنے کو ملا ہے. اچھا، دوسری گزارش میں یہ کر رہا تھا، اس وقت ہو رہے ہیں ہمارے پاس 4:25 اور 35 پر ہمارے یہاں جماعت ہے عصر کی. تو میں اب صرف گزارش یہ کروں گا کہ اب ہم 2 آیات پڑھ چکے ہیں، اس پر غور بھی الحمدللہ سارے بھائیوں کی طرف سے وضاحت بھی آ گئی ہے. تو کیا اب ہم اس کو روک لیں سلسلے کو انشاءاللہ اگلے اتوار کے لیے، یا یہ کر لیں کہ میرے تو اتنا مزہ آ رہا ہے اور اتنا اچھا لگ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ یہ اور بھی کلاسز ڈیورنگ دا ویک ہونی چاہیے. تو کائنڈلی یہ بھی ذرا سا جلدی سے 5 منٹ میں سمپ کر کے بتا دیں. بس ٹھیک ہے، یعنی میرے خیال سے یہ بہترین ہے، بلکہ ہم تھوڑا سا زیادہ ہی وقت لے گئے ہیں اس کے اندر. اصل چیز تو یہی ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے کام کرنا ہے تاکہ ہماری اپنی باقی بھی جو ہے نا وہ معاملہ ہوتا رہے. تو میرے خیال سے تو میں اسی کے حق میں ہوں کہ یہاں پر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں اور اگلے اتوار کو ہم مالکی یوم الدین سے جو ہے نا آغاز کریں گے، یعنی تیسری آیت سے سورہ فاتحہ کی. کیا کہتے ہیں بسم اللہ صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ہے. ویسے بھی ہم جو ہے وہ اپنے وقت سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب جس طریقے سے فرصت کا اور جو ہے یعنی ہماری جو ہے فراغت کا حساب کتاب ہوگا، اگر کبھی جو ہے 15 منٹ زیادہ ہو گئے، کبھی 15 منٹ پہلے بھی فارغ ہو جایا کریں گے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ابھی جو ہے اس کو سمیٹتے ہیں. بالکل بالکل درست. چلیں بھائی پھر انشاءاللہ خاتمہ کرتے ہیں آج کی نشست کا. آپ دونوں بھائیوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمارے جاری رکھے اور قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی دعا بھی کروا دیں، دعا کروا دیں. اسرار بھائی آپ بسم اللہ کیجئے دعا کے لیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ رب العزت، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو درست طور پہ سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. آمین. اور اس کو صحیح معنوں میں جیسا اللہ رب العزت آپ خود چاہتے ہیں ویسا ہمیں سمجھانے، اسی کو ہمیں سمجھنے اور اسی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق. اور اس سلسلے میں ہمارے اندر جو شیطانی خیالات پیدا ہوں یا ہمارے لیے کوئی رکاوٹیں ہوں تو اپنے فضل قبول فرما اور ہمیں
صحیح معنوں میں صاحب قرآن بننے والا بنا. ایک تو قرآن کی صرف قرأت ہے، اس کی تلاوت ہے، ایک قرآن کو اپنی صفات میں اور اپنی زندگی میں اتارنے کا نام. تو اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا کہ ہم صاحب قرآن بنیں، ہماری وہ صفات اور وہ صفات اور جس قسم کی زندگی آپ چاہتے ہیں، جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ویسی زندگی اپنانے والا بنے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم. آمین یا رب العالمین. آمین. جزاک اللہ الخیر بھائیو. اوکے جی. آپ سب سے اجازت، انشاءاللہ پھر اگلے اتوار کو آپ سب سے ملاقات ہوگی.